آپ کو اس لیکچر جس کا عنوان ہے گنہگار انسانیت، اس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز دوستوں، میں بہت خوش ہوں آپ کو مسلم دوستوں کے ساتھ مؤثر طریقے سے گواہی دینے اور گفتگو کرنے کے اس عمل کو سکھانے میں۔ میرا نام آندریاس ماورر ہے۔ مزید معلومات کے لیے پلیز ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں۔ چلیں آئیں اب ہم مل کر گنہگار انسانیت کا موازنہ کر کے دیکھیں۔ بعض اوقات مسلمانوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ان کو اس بات پر غرور ہے کہ وہ نظریاتی مسائل کو مسیحیوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ ان کا یہ بھی گمان ہے کہ اسلام میں گناہ کا تصور ہی صحیح فہم ہے اور مسیحیوں کو اس موضوع پر گمراہ کر دیا گیا ہے۔ بہرحال ہم کچھ اس طرح کے سوالات کر سکتے ہیں: کیا یہ واقعی سچ ہے؟ اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ کے پاس اس کے کیا ثبوت ہیں؟ آپ کے پاس اس موضوع پر کون سے حوالہ جات ہیں جو اس موضوع پر عملی مدد کرتے ہیں؟ میں مسیحیوں کی ہمت افزائی کرنا چاہوں گا کہ بائبل اور اسلامی نظریات کی اچھی طرح سے تعلیم حاصل کریں۔ میری کتاب اپنے مسلمان دوست سے پوچھیں اس موضوع پر اور بھی معلومات سیکشن 2.4.4 میں دی گئی ہیں۔ موریثی گناہ کے خاص موضوع میں موجود بھی ہیں۔ یہ نہایت ضروری ہے کہ مسیحی ان نظریات کو پہلے خود اچھی طرح سے سمجھیں، اس سے پہلے کہ وہ اس کو مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں۔ میں نے مسلمانوں کے ساتھ ایک بحث کو عموماً دیکھا ہے جو اس طرح سے ہے: ہر شخص، مرد اور عورت، کو اپنے گناہوں کی قیمت چکانی ہوگی۔ مسیحیوں کی یہ تعلیم کہ یسوع نے آپ کے گناہوں کی قیمت ادا کر دی ایک ناممکن تصور ہے۔ کچھ عرصے پہلے ایک مسلمان نے مجھے یہ کہانی سنائی۔ اس نے کہا، پچھلے ہفتے میں نے ایک سپر مارکیٹ سے ایک ٹی وی چوری کیا۔ اب مجھے اس گناہ کی ادائیگی کے لیے کس قسم کے اچھے کام کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں جا کر اپنے پڑوسی کی کار کو ہفتے کے آخر میں دھوؤں، اور میرا خیال ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا اور ٹی وی چوری کرنے کے اس برے عمل کو اپنی فہرست سے منسوخ کر دے گا۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا مجھے اپنے پڑوسی کی گاڑی کو 2 یا 3 بار دھونا چاہیے؟ کیا اس سے میرے گناہوں کا وزن کم ہو جائے گا؟ یا اسے ایک بار دھونا ہی کافی ہے؟ آپ کی اس کیا رائے ہے؟ یہ کہانی اچھے کاموں کے ذریعے اپنے گناہوں کو مٹانے کی کوشش کے اسلامی تصور کو ظاہر کرتی ہے۔ تاہم اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو کبھی بھی یقین کامل نہیں ہو سکتا کہ ان کے تمام گناہوں کو واقعی مٹا دیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے وہ دنیا اور آخرت کو لے کر مسلسل بے یقینی اور اللہ کے غضب اور سزا سے خوف زدہ ہو کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ مسیحی اور مسلمان انسانی گناہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن قریب سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جو مطلب، معنی اور فہم ہے، اس میں بہت فرق موجود ہے۔ مندرجہ ذیل موازنے کی فہرست مختصر طور پر ان اختلافات کی وضاحت کرتی ہے۔ نمبر 1، مسیحیت اور اسلام میں گناہ کی بنیاد کی وضاحت کیسے کی گئی ہے؟ مسیحیت میں گناہ کی بنیاد کی وضاحت نیچے بیان کی گئی ہے۔ شیطان باغ عدن میں انسانی نسل کے اندر گناہ لے کر آیا۔ جب اس نے آدم اور حوا کو اس آزمائش میں مبتلا کیا، تم خدا کی طرح بن جاؤ گے اگر اس پھل کو کھاؤ گے۔ پیدائش کے باب 3 میں آدم اور حوا کی خدا اور اس کے احکام کی خلاف بغاوت کی وضاحت ملتی ہے۔ رومیو کے باب 5
آیت نمبر 12 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ آدم کے ذریعے گناہ دنیا میں داخل ہوا اور اسی طرح موت تمام انسانوں پر منتقل ہو گئی، کیونکہ گناہ کی اجرت موت ہے۔ پلیز اس کے بارے میں رومیو کا باب 6 اور آیت نمبر 23 پر بھی نظر رکھیں۔ دوسری طرف اسلام گناہ کے ذریعے کے بارے میں تعلیم دیتا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو تب ہی وہ گناہ گار بنتا ہے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں وہ بڑوں سے گناہ کرنا سیکھتے ہیں اور اس طرح ان گناہوں کی نقل کرنے اور ان غلط اعمالوں کو کرنے سے وہ گناہ گار بنتے ہیں۔ دوسرا نقطہ، مسیحت اور اسلام میں گناہ کے ذریعوں کی تعریف کیسے بیان کی گئی ہے۔ مسیحت میں گناہ کی تعریف اس طرح سے بیان کی گئی ہے۔ بائبل میں گناہ کو خدا کے قانون کی خلاف ورزی اور خدا کے خلاف بغاوت کرنے کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ پہلا یوحنا کے باب 3 آیت 4 میں ہم پڑھتے ہیں، ہر شخص جب گناہ کرتا ہے قانون کو توڑتا ہے۔ حقیقت میں گناہ لا قانونیت ہے۔ لفظی طور پر ہمارے گناہوں کے ذریعے وہ ہدف جس کے لیے ہمیں تخلیق کیا گیا تھا چھوٹ گیا ہے۔ براہ مہربانی مندرجہ ذیل حوالوں کو بھی پڑھیں۔ استثنا باب 9 آیت نمبر 7، یشوع باب 1 آیت نمبر 18۔ تاہم اسلام گناہ کو ایک ایسا عمل قرار دیتا ہے جو اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ تمام انسان گناہ کرتے ہیں اور کوئی بھی کامل نہیں ہے۔ تیسرا نقطہ، کیا ہمیں مسیحت اور اسلام میں گناہ کے مختلف درجات ملتے ہیں؟ یسوع نے سکھایا کہ گناہ کے کچھ درجات ہیں، تاہم بائبل کے مطابق گناہ بس گناہ ہے اور تمام گناہ لوگوں کو خدا سے الگ کرتا ہے۔ کوئی بھی ہو جو خدا کے قوانین کو توڑتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا یا بڑا ہو، پورے قانون کو توڑنے کا مجرم ہے۔ بائبل میں لکھا ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ دوسری طرف اسلام سنگین اور کم گناہوں کا بھی حوالہ دیتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ کچھ گناہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ سزا کے قابل ہیں۔ اس طرح بڑے اور چھوٹے گناہوں میں فرق کیا جاتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص یا فرد بڑے گناہوں سے دور رہے تو اس کے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ دو انتہائی سنگین گناہ جو مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، کسی دوسرے جھوٹے خدا یا معبود کو اللہ کے برابر کرنا یا اس کا شریک بنانا۔ نمبر 2، اسلام چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو قبول کرنا۔ یہ دو گناہ ناقابل معافی ہیں، تاہم اسلامی علماء اس بات میں اختلاف رکھتے ہیں کہ مزید اور کتنے بڑے گناہ ہیں۔ چوتھا نقطہ، کیا تمام لوگ انسانیت گناہ گار ہیں؟ مسیحی اور مسلمان اس موضوع پر کیا کہتے ہیں؟ مسیحت میں وہ تمام لوگ جو کسی بھی دور میں زمین پر رہے وہ گناہ گار ہیں، سوائے ایک شخص کے، وہ یسوع مسیح ہے جو بغیر گناہ کے تھے۔ پہلے پطرس کی باب 2 آیت نمبر 22 میں ہم نے یسوع کے بارے میں پڑھا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا اور نہ ہی
اس کے منہ سے کوئی دھوکے والی بات نکلی۔ پلیز مزید معلومات کے لیے بائبل کی ان آیتوں کو دیکھیں۔ پہلا یوحنا باب 3 آیت 5، عبرانیوں باب 4 آیت 15۔ دوسری طرف اسلام میں وہ تمام لوگ جو کبھی بھی زمین پر رہے وہ گناہگار ہیں۔ قرآن کے مطابق یہاں تک کہ پیغمبر اسلام محمد سے بھی کہا گیا کہ وہ معافی مانگیں۔ اس کے لیے براہ مہربانی سورہ نمبر 47 آیت نمبر 19 اور سورہ نمبر 48 کی آیت نمبر 1 اور 2 کو بھی دیکھیں۔ تاہم کچھ علماء کا ایمان ہے کہ بہت سے نبی گناہوں سے پاک تھے۔ نقطہ نمبر 5، اسلام کے مقابلے میں مسیحیت پر نظر ڈالنا۔ زمین پر قیام کرتے ہوئے گناہوں کا حل کیا ہے؟ مسیحیت میں یسوع کو اور صلیب پر یسوع کی قربانی کو قبول کرنے سے ایک شخص ماضی، حال اور مستقبل کے تمام گناہوں کی معافی حاصل کر لیتا ہے۔ تاہم شکر گزاری سے ایک مسیحی خدا کی مدد سے خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مستقبل کے تمام گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ دوسری طرف مسلمان اچھے کاموں کے ذریعے کیے گئے گناہوں کی تلافی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ پہلے اوپر بیان کیا گیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کبھی نہیں جانتا کہ کتنے اعمال کافی ہیں اور اس طرح سے نجات کا کامل یقین بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ان تمام نکات پر نظر ڈالنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا ہے کہ قرآن کے مقابلے میں بائبل کا نظریہ گناہ گار انسانیت کے مطابق بالکل درست نظریہ ہے۔ آپ کا اب اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جو اس موضوع پر کہا گیا ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں ذاتی طور پر یقین رکھتا ہوں کہ مسیحی عقیدہ ہی سچا ایمان ہے۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ یسوع اس دنیا کی سچائی اور نجات دہندہ بھی ہیں۔ اس طرح بائبل خدا کا کلام ہے۔ بائبل کی تعلیم یسوع کے بارے میں واضح جوابات دیتی ہے۔ ایک کتاب جسے میں آپ کو خریدنے اور مطالعہ کرنے کی سفارش کرتا ہوں، اس کتاب کا نام ہے اپنے مسلمان دوستوں سے پوچھیں۔ اس کے 3 اہم حصے ہیں۔ نمبر 1، اسلامی تعلیمات۔ نمبر 2، مسیحیوں کے مسلمانوں کے اعتراضات کے جوابات۔ اور نمبر 3، مسلمانوں کے ساتھ آمنا سامنا مشقی ہدایات۔ اس کے علاوہ میں ایک کتابچے کی بھی سفارش کرتا ہوں، تمثیلیں، تشریح اور کہانیاں۔ اس کتابچے میں کئی عملی کہانیاں ہیں جو مسیحیت اور اسلام میں فرق کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ لٹریچر بہت سی مختلف زبانوں میں بھی دستیاب ہے۔ ہم آپ کی ہمت افزائی کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیکچرز کو سبسکرائب کریں اور ہمارا لٹریچر حاصل کریں۔ اس کے علاوہ میں یہ تجویز کرنا پسند کرتا ہوں کہ آپ مختلف مسیحی اور اسلامی ویب سائٹ سے بھی رابطہ کریں۔ جلد ہی دوبارہ ملاقات ہوئے گی۔ خدا آپ کو برکت دے۔